کر رہے ہیں، اور کل ہم نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جب نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو ذکر و اذکار کے اندر مشغول رکھتا ہے، وہ فالتو خرافات سے بچا رہتا ہے، شیاطین کے مکر و فریب سے بچا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت اور ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں بندہ مشغول رہتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ کانوں سے بری باتوں کو نہیں سنتا، وہ کانوں سے برے کلام کو نہیں سنتا، خرافات کو نہیں سنتا، لغویات نہیں سنتا۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، لیکن امام فخر الدین رازی نے کمال کی بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نور کا جمال بندے کے کان میں پڑتا ہے یا آ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر بندہ قریب ہو چاہے دور ہو ان سب کی باتوں کو سن لیتا ہے، قریب و بعید کی باتوں کو سنتا ہے۔ پھر کان تو بندے کے ہی ہوتے ہیں مگر اس میں قوت اللہ کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال ہم آپ کے سامنے قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب آپ وادی النمل میں پہنچے جہاں چیونٹیوں کا نالا تھا، چیونٹیوں کی بستی تھی، وہاں پہنچ گئے۔ ایک چیونٹی کہنے لگی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی کہہ رہی ہے جو سردار تھی کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لیحتبنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے۔ وہ یہ چونٹی بات کر رہی ہے اور اپنی چونٹیوں کو پیغام دے رہی ہے۔ پھر ہوا کیا، فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں، چونٹی کی بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور سننے اور سمجھنے کے بعد ہوا کیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، چونٹی کی آواز، اس کی بولی، اس کی لینگویج کو جان بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کمال عطا فرماتا ہے، پھر وہ دور کی باتیں بھی سن لیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، جب اللہ کے نور کا جمال کان میں آتا ہے وہ دور کی باتیں سنتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنوا دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کو جب پکارتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی عطا سے ہماری پکار کو بولیے سن لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے ہماری پکار کو سن لیتے ہیں، کیونکہ پکارنا ہمارا کام ہے اور سنانا اللہ کا کام ہے۔ اب یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے، یہ تو سلیمان علیہ السلام ہے، تو اب پھر اندازہ لگائیے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، یہ بھی غور کیجئے۔ دوسرا یہ کہ وہ چونٹی 3 میل دور ہے، 3 میل دور سے کمال حاصل ہو گیا آپ کے کانوں کو کہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں چونٹی کے منہ پر 2 بال ہوتے ہیں، جب اس کو رگڑتی ہے تو اس سے ایک سگنل جاری ہوتا ہے، ایک میسیج دیتی ہے، وہ اس میسیج کو دیکھو آپ اور میں نہیں سن سکتے کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں ان کی بولیاں بھی جانتے ہیں، ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تبھی تو مسکرا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں کی قوت سماعت جو ہوتی ہے ہماری طرح نہیں ہوتی، ہماری طرح بولیے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی تو قریب ہو چاہے بعید ہو، دور کی باتوں کو بولیے اللہ کے فضل سے سن لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے،
اور یہی عقیدہ دوست ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ سب کے سب باطل و غلط ہیں. کوئی یہ نہ کہتے نبی سن نہیں سکتے. تجھے کیسے معلوم کہ سن نہیں سکتے؟ جب اللہ انہیں قوت دے رہا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں. مطلب یہ کان تو بندے کی ہی ہوتے ہیں مگر قوت اللہ کی ہوتی ہے. قوت فراہم کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ ہے. تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ، انبیاء قریب و بعید کی باتوں کو بولیے اللہ کی عطا سے سن لیتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جو ہو کل جو ہوگا اس پہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ